ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ہاں، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ صاحب نے سوال پوچھا کہ غیر مقلدین اپنے نام کے آگے سلفی لگاتے ہیں، تو اصل میں لفظ ہے وہ سلف۔ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے بزرگان دین کو۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں تو ہر نماز میں اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا امام اور منفرد کے لیے ضروری ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ لیکن یہ لوگ سب کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے مطابق نماز ہوتی نہیں۔ اسی سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ایک طرف تو اس دعا میں ہمیں اللہ تعالیٰ بزرگان دین کا راستہ چلنے کی تلقین فرما رہا ہے، ہدایت فرما رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ ان کا راستہ چلو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو ان کے راستے پر چلے گا وہی سلفی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو بڑے بڑے اماموں پر منہ اٹھا کر بھونکنے لگتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا یہاں، ایک صاحب نے موبائل میں دکھایا مجھے کہ فلانا غیر مقلد تمہارے شہر کا، کہتا وہ اگر آ رہے ہیں تو میں نہیں آؤں گا کیونکہ وہ گالی بہت دیتے۔ جب تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سخت لفظ اور گالی میں کیا فرق ہے، اب گھامڑ کوئی گالی ہے، بیدال کا بودم چغت یہ کوئی گالی ہے؟ یہ سخت الفاظ ہے، گالیاں نہیں۔ اتنا شعور تو ہمیں بھی ہے کہ ہم لوگ خانہ خدا میں بیٹھے گالیاں کیسے دیں گے؟ گالیاں وہ ہے جو تم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ اور بڑے بڑے اکابرین امت کی شان میں دیتے ہو۔ تو ایک طرف تو تمہارے یہاں تقلید مطلق حرام، پھر آپ سلفی لگاتے کیسے ہو یہ تو بتاؤ بھئی۔ یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے آپ کو، نہ کہ مجھ سے کرنا چاہیے۔ سلفی تو آپ کو نہیں، سلفی کون ہے؟ ہم لوگ۔ بولو بھئی کون؟ ارے یار اتنی سخت گرمی میں، اتنا ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سیلسیس، اس میں بیٹھ کر وداؤٹ پنکھے اے سی کے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ حضرات کچھ تو ساتھ دیں میرا۔ سلفی ایکچوئل میں ہم لوگ ہیں، سنی بھی ہم ہیں، سلفی بھی ہم ہیں۔ ان کا سلفیت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بات دراصل ایسی ہے کہ ان کا گہرا تعلق اور ناتا ہے سعودیہ سے، اور سعودیہ کے ریال پہ یہ رال ٹپکاتے ہیں۔ تو آپ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ اہل سعود جو ہے وہ غیر مقلد ہیں، نہیں۔ سعودیہ والے خود مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ ابن تیمیہ بھی حنبلی ہے، ابن قیم بھی حنبلی ہے، اور اسی طرح ابن عبد الوہاب نجدی بھی مذہباً حنبلی ہے۔ اور آج بھی وہاں جو آل شیخ ہیں، آل سعود ہیں، یہ دونوں حکومت والے بھی افتاء والے دونوں کے دونوں حنبلی ہیں۔ اور آج بھی خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ ناصر الدین البانی نام کا جو شخص تھا جس نے احادیث پاک کا بالکل کباڑہ کر کے رکھ دیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ حرمین کے اندر تراویح 8 رکعت ہو جائے۔ شاہ فہد نے اس کو مکے اور مدینے سے نکلوا دیا، خروج لگوا دیا کہ تیرا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایکچوئل میں وہ لوگ جو ہیں مقلد ہیں، وہ عقیدے میں وہابی ہیں، مذہب کے اعتبار سے وہ لوگ مقلد ہیں۔ تو ان کو رجھانے کے لیے، ان سے پیسہ کھینچنے کے لیے یہ لوگ سلفی بنتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ سلفی ہے ہی نہیں، اور نہ یہ محمدی ہے۔ تو کچھ لوگ محمدی بھی تو لگاتے ہیں اور پھر بتاتے ہم تو محمدی ہے، آپ تو حنفی ہے۔ یعنی محمدی کو حنفی کا اپوزٹ بتاتے ہیں۔ عجیب بے وقوف آدمی ہے۔ محمدی حنفی کا اپوزٹ کیسے ہو گیا؟ جو حنفی ہوگا وہ لازماً محمدی ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص حنفی تو ہو اور محمدی نہ ہو۔ حنفیت چھوٹی نسبت ہے، محمدی بڑی نسبت ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہاں رہتے ہو، آپ کہیں پالی میں، وہ کہیں راجستھان میں، بولے نہیں پالی میں، تو پالی راجستھان سے جدا ہے کیا؟ لازماً پالی راجستھان ہی کا حصہ ہے۔ جو پالی کا ہوگا یقیناً راجستھانی ہوگا۔ تو ان کا سلفی لگانا بھی عبث، محمدی لگانا بھی عبث۔ اور کوئی سوال